نے کا جو مین مقصد ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ ابھی تک 1947 سے انورڈ ہے. جب سے گلگت بلتستان کی جو 16 دنوں کی ریاست تھی وہ ختم ہونے کے بعد گلگت بلتستان کو ایک متنازع علاقے کی حیثیت سے جو ہے ایک پوری جو متعارف کروایا گیا. پھر معاملہ اقوام متحدہ تک گیا. اس کے بعد باقاعدہ طور پر پوری دنیا نے تسلیم کیا گلگت بلتستان جو ہے تنازع کشمیر کے تناظر میں جو ہے ایک متنازع خطہ ہے. تو بڑے عرصے تک یہاں کے لوگوں کی اس بنیاد پر جو ہے ان کے جو بنیادی حقوق تھے، سیاسی حقوق تھے، ان کے آئینی حقوق تھے یا جو جمہوری حقوق تھے ان کو سلب کر دیا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے. تو جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا تب تک گلگت بلتستان کے عوام کو جو آئینی حقوق ہے، جو ان کے مطالبات تھے یا 1947 کی جو الحاق پاکستان کے جو ایک ان کا مقصد تھا اس کے مطابق نہیں مل سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ریاست کی جو یہ پالیسی تھی وہ بڑی مایوس کن تھی. تو اس وجہ سے گلگت بلتستان میں ایک متضاد قسم کے حالات پیدا ہونے لگے. کہا کہ جب ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، اس ملک سے ہماری وابستگی نہیں ہے، اس ملک کے ہم شہری نہیں بن سکتے ہیں، اس ملک کے جو جمہوری اور آئینی حقوق ہے ہم جو ہے اس میں حصہ دار نہیں بن سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے طور پر ہمیں وہ کرنا چاہیے جس سے جو ہے ہمارے ان تمام حقوق کا تحفظ ملتا ہو. تو اس کے بعد ایک پاکستان مخالف ایک نظریات بھی یہاں پہ جنم لینے لگے. تو اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. کبھی ایف سی آر کا نفاذ ہوا، کبھی وزارت امور کشمیر کے ذریعے گلگت بلتستان کو کنٹرول کیا گیا. تو یہ صورتحال چلتی رہی. لیکن اس کے بعد جو ہے دنیا کے تقاضے بدل گئے، کشمیر کا نقشہ بدل گیا. کشمیر کو جو ہے انڈیا جو اس کی اسپیشل جو ایک اسٹیٹس تھا اس کو انڈیا نے ختم کیا. اس کے بعد اپنا جو آئینی باقاعدہ حصہ بنایا. تو اس کے بعد جو ہے اب گلگت بلتستان کا ہی متنازع اور مسئلہ کشمیر صرف گلگت بلتستان کے حد تک محدود ہو گیا. تو اب یہاں پہ جو عالمی طاقتیں تھیں یا گلگت بلتستان کا جو جغرافیائی جو اہمیت تھی، تو یہاں پہ جو بڑی طاقتیں تھیں وہ انویسٹمنٹ چاہ رہی تھی. خصوصاً چائنا جو ہے گلگت بلتستان کے ذریعے جو ہے گوادر تک ایک وہ باری انویسٹمنٹ کا ایک پلان رکھتا ہے. جس طرح اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصر سے لے کر ادھر مدینہ تک ایک روٹ جو ہے وہاں پہ وہ بنا رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ وہ وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح چائنا بھی اس علاقے کو جو ہے اپنا ایک کاروباری مرکز بنانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے بہت ساری پیچیدگیاں تھیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہاں سی پیک کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تو انڈیا نے سب سے پہلے واویلا کرنا شروع کیا. گلگت بلتستان متنازع ہے تو پہلے یہ جو انڈین سفارت خانے تھے اس حد تک یہ آواز جو ہے سنائی دے رہی تھی. اس کے بعد جو ہے چونکہ انڈیا جو ہے سفارتی معاملے میں بڑا تیز ہے اور ان کی سفارتی جو ہے بڑے مؤثر ان کی وہ ہے ایک آواز ہے پوری دنیا میں، اس وجہ سے وہ امریکہ کو بھی امر ہمنوا بنانے کی وہ میں کامیاب ہو گیا. جس کی وجہ سے امریکہ چونکہ چائنا کا مخالف ہے تو اس بنیاد پر وہ انڈیا کا ہم آواز بن گیا. اس کی وجہ سے جو ہے گلگت بلتستان میں جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہونے لگے. تو جو سرگرمیاں تھی گزشتہ جو نئی حکومت ہے عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس میں تو انڈیا اور جو امریکہ کا اتنا پریشر بڑھ گیا، اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا گیا سی پیک کا. اب اس میں ایک تنازع یہ پیدا ہو گیا کہ چائنا کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ چونکہ ہم یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ممالک بھی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ معدنیات پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں ٹورزم پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پاور میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح بہت سارے شعبے ہیں جس پر جو ہے مختلف جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں. لیکن نہ کرنے کی بنیادی وجہ گلگت بلتستان کا جو متنازع سٹیٹس تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. تو چائنا کو بھی اس بات پہ پریشانی تھی. تو چائنا نے یہ امریکن جو دباؤ تھا یا انڈین جو شور شرابہ تھا اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو اس کی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا. تو پاکستان کی طرف سے پھر اس کا ایک عبوری حل نکالا گیا عبوری صوبے کے نام پہ. تو اس پر تقریباً 1 سال پہلے اس کا باقاعدہ اعلان ہوا اور اس اعلان سے قبل جو ہے یہ شروعات ہوئی GSTU سے.
پھر اس کے بعد جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے اعتماد میں لینا شروع کیا پاکستان کے جو وفاقی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی، GIUI سمیت تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے پر قائل کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک لیگل پروسیس شروع ہوا اور یہ پروسیس اس وقت جاری ہے۔ تو اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی سے پھر اسی تناظر میں ایک قرارداد پاس ہوئی۔ تو ابھی یہ معاملہ جو ہے اب ڈاکومنٹیشن پہ آیا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ مارچ میں جو ہے گلگت بلتستان صوبہ بن رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے صوبہ بننے سے تو یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہے وہ وفاق میں جو قومی ادارے ہیں وہاں تک اٹھانے میں مدد ملے گی، اور یہ ہوگا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک خود مختار جوڈیشری آپ کو مل جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے بہت سارے ہمارے ادارے جو ہے گلگت بلتستان کے وہ بہت حد تک کنٹرولڈ ہیں۔ تو اس وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں اور دیگر جو ان کے رائٹس ہیں ان کے پروٹیکشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ابھی ایک جب سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار گلگت بلتستان میں آئے گا، جب گلگت بلتستان ہائی کورٹ کا ایک جو ہے باقاعدہ درجہ ملے گا، تو میرے خیال میں جو بنیادی لوگوں کے جو حقوق ہیں یا جو شکایت ہے، جس طرح یہاں پہ شیڈول 4 میں شامل کرنا ایک عام سی بات ہوتی، کسی اسسٹنٹ کمشنر کو کوئی آدمی ناپسند آ جاتا تھا یا کسی تحصیلدار کو وہ کسی بھی بڑے آدمی کو شیڈول 4 میں ڈال کر اس کی تمام سرگرمیاں منجمد کر دیتا تھا، اس کی آزادیاں سلب کرتا تھا۔ اسی طرح کسی بھی آدمی کو جو ہے اگر ابھی یہ کلچر گلگت بلتستان تو ہے لیکن مسنگ پرسن کا کلچر آئے گا تو اس پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جوڈیشری یہاں گلگت بلتستان میں مضبوط ہوگی تو میرے خیال میں یہ سلسلے بھی رک جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے جو معاملات ہیں جو حل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اب مثلا گلگت بلتستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قدرتی وسائل کا یہاں پر تحفظ نہیں ہو رہا ہے، اور جو جس طرح چاہتا ہے جتنی بڑی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی اس پر زیادہ جو ہے اثر رسوخ سے وہ قابض ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پہ گلگت بلتستان میں ایک توازن پیدا کرنے کے لیے اختیارات کا اور قانونی بالادستی کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے۔ تو ابھی جب یہ ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جائے گی، جب گلگت بلتستان کا جو لوگ ہیں وہ وفاق میں جا کر وفاقی اداروں میں نمائندگی کرنا شروع کر دیں گے، تو گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں وہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا پارلیمنٹ مرکز میں جو ہے نمائندگی نہ ہونے، اثر رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے، مین اسٹریم کی جو پولیٹکس ہے اس سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ کا شندو جو ہے آپ سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بصری کے ایریا میں بھی جو ہے وہاں پہ کوہستان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، مداخلت ہونے کی شکایت ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہاں جو بابوسر کا ایریا ہے وہاں پہ بھی جو ہے مداخلت کی شکایت موصول ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کا مرکزی سطح پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کسی فورم میں ان کی سنائی نہیں جاتی ہے۔ تو جو فیصلے وزارت امور کشمیر سمجھتے ہیں، جو وہ گلگت بلتستان کے لیے مناسب سمجھے، وہ اپنی خواہشات کو گلگت بلتستان میں قانون کی شکل میں، پالیسیوں کی شکل میں اور ریاست کی ایک وہ سمجھ کر، ضرورت سمجھ کر وہ گلگت بلتستان پہ جو ہے اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں بڑی ڈسٹربنس تھی۔ ابھی اختیارات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ عبوری صوبے کا فارمولہ انہوں نے نکالا ہے۔ اس سے تو یہ ہوا کہ اب بہت حد تک جو نیشنلسٹ ہے گلگت بلتستان کے، ان کا موقف کو بھی انہوں نے پروٹیکشن دے دیا ہے، کیونکہ یہ تنازع کشمیر کو انہوں نے زندہ رکھا عبوری کے نام پہ۔ اب گلگت بلتستان کی جو ایک حیثیت تھی ایک بین الاقوامی، وہ تو برقرار رہے گی، ساتھ ساتھ جو وفاق پرست تھے ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی صوبے کی شکل میں۔ تو میرے خیال میں دونوں کو جو ہے ان کو ایک طرح سے ان کے حقوق کو جو ہے بحال رکھا گیا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے اب یہ گلگت بلتستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس پر منحصر ہے کہ اب جو عبوری صوبے کا فارمولہ بن رہا ہے اس میں کیا وہ رائٹس جو ہے اپنے پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ کچھ کل جو گلگت بلتستان کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی اجلاس میں کچھ اس طرح کے اختلافی باتیں سامنے آنے لگی ہیں کہ کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں
اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان سے وفاق کو جو کچھ مل رہا ہے، ان تمام معاملات میں جو ہے گلگت بلتستان کے حقوق کا تحفظ کے لیے باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی گلگت بلتستان کی اسمبلی یا سیاسی قیادت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً پھر عبوری صوبے کا گلگت بلتستان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ ادروائز یہ جو 4 قومی اسمبلی میں اور 4 سینٹ میں نمائندگی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلوچستان جو ہے ان کی ایک بھرپور نمائندگی ہے، آئین کے تناظر میں پنجاب کے برابر ان کی نمائندگی ہے سینٹ میں، لیکن بلوچستان میں جو ہے سب سے زیادہ بے چینی ہے سیاسی، سب سے زیادہ محرومیاں وہاں پہ پائی جاتی ہے، سب سے عدم تحفظ کا شکار وہ خود محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح MQM دیکھیں، ان کا بھی ایک مرکزی ہر حکومت میں ان کا ایک رول رہا ہے، اور اس کے علاوہ صوبے میں بڑا اثر رسوخ ہے، بہت بڑی پارٹی ہے کراچی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نظر نہیں آ رہی، ہمیشہ جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عوامی نیشنل پارٹی اس سے پہلے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو مرکز میں وہ مقام اور وہ حیثیت نہیں دی جا رہی ہے جو دیگر صوبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں عبوری صوبے بننے سے مسائل تو حل تو نہیں ہوں گے، یہ اتنے بڑے سیاسی طاقت رکھنے والے جو پارٹیاں ہیں وہ مطمئن نہیں ہو سکتے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو 4 سیٹیں دینے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا؟ تاہم یہ ایک پیش رفت ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ جو حقوق کے تحفظ کا اسٹرگل ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ملکی جو سیاسی کلچر ہے اس میں تو یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بیس ہے، جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی جو ہے اس ملک کا وہ حصہ دار بنتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو اس وقت جو بعض وزراء کی طرف سے یا جو اسمبلی کے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے جو ایک نیا نقطۂ نظر سامنے آیا ہے کہ ہمیں ایگریمنٹ بھی کرنا چاہیے وفاق کے ساتھ، صرف اس طرح نے ایک بل جو ہے منظور کر کے، تو بل کی منظوری سے پہلے یا بل کے ایک اس میں تناظر میں یا اس کی روشنی میں ایک ایگریمنٹ سائن ہونا چاہیے وفاق اور گلگت بلتستان کا، تاکہ یہ جو مشترکہ یا دو طرفہ جو وہ تعلقات ہیں یا 2 طرفہ جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بن سکے۔ میرے خیال میں اس سے بہتری کے امکانات کچھ نظر آنے لگے ہیں۔